کیا آپ جانتے ہیں کہ میدان کربلا میں امام حسین کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر کون تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس شیر کا کیا نام تھا؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث۔ اس کو مولا امام حسین سے بہت پیار تھا چونکہ مولا حسین علیہ السلام کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا، وقت گزرتا گیا، شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو تکلیف اور حسد اتنا ہوا ابو الحارث کا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسین علیہ السلام کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ ہی نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے، جنگل میں ہی رہے تو اچھی لگے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنگل نہ چھوڑائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین علیہ السلام، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا جا رہا ہے، میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بیٹا اسے آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام حسین علیہ السلام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا، نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام علیہ السلام روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کر، 61 ہجری 10 محرم، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، آپ کا بھائی عباس۔ آپ نے فرمایا، نہیں تو پھر؟ امام علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا ہماری اماں فضا آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا محلے میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ آئے وہ روز عاشور کہ بس بی بی نے آواز دی، ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کے لاشے پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس، جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ ادریس بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، لشکر عمر ابن سعد نے چاہا کہ آپ کی لاش متھر پامال سم اسپا کریں۔ اس وقت جناب فضا کنیز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے زینب سلام اللہ علیہ خاتون سے عرض کیا کہ اے محترمہ، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفینہ غلام آزاد کیا تو ان کی کشتی دریا میں اور ایک جزیرے پر ٹھہری۔ اس جزیرے میں ایک شیر رہتا تھا، وہ سفینہ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا، یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ، کہ اے شیر، میں آزاد کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، مجھے اذیت نہ دے۔ جیسے ہی شیر نے نام مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا، فوراً راستے سے ہٹ گیا اور ہلاک کرنے سے باز رہا اور راستہ تک پہنچا دیا۔ پھر فضا نے کہا، اے زینب بالیہ، میں نے سنا ہے ہوائی کربلا میں ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر شیر کو آواز دوں اور اس دلدوز واقعے کی اطلاع کروں، شاید کہ شیر حفاظت لاش امام مظلوم علیہ السلام کر سکے۔ جناب زینب خاتون نے فضا کی اجازت دی اور فضا نے تعمیل حکم میں صحرا کا رخ کیا اور نامعلوم کس قدر مسافت طے کی اور کس طرف گئی۔ بہرحال شیر تک پہنچی، شیر نے دیکھ کر چنگاڑ ماری، مگر فضا نے بآواز بلند فرمایا کہ
کہ اے ابو الحارث، وہ معلوم ہے کہ یہ لشکر سلطان دین و دنیا سبت رسول خدا حسین ابن فاطمہ کی لاش کو پامال کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی شیر نے جناب فضا سے یہ سنا، قتل گاہ کی طرف چلا۔ لاش امام حسین علیہ السلام مظلوم کے نزدیک پہنچا اور بحسرت نظر ڈالی کہ اپنی دونوں ہاتھوں کے درمیان لاش متھر کو لے لیا۔ اس حیوان نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا۔ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش امام حسین علیہ السلام کو پامال کرنے آئے، دیکھا کہ شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب اس واقعے کی عمر بن سعد ملعون کو خبر ہوئی تو کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کیا جائے، یہ ایک فتنہ ہے۔ جناب فضا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش متھر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔